یہ حضور علیہ السلام کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے. فرمایا مالک کائنات کے کچھ سیاح ہیں، کچھ سیاح ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف، سنن ترمذی میں بھی ہے. مالک کائنات کے کچھ سیاح ہیں، سیارے جسے بولتے ہیں. آسان کرنے لگا ہوں، آسمان پر سیارے سیر کرتے رہتے ہیں. کہا مالک کائنات کے بھی کچھ سیاح ہیں، وہ فرشتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وہ زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، اور زمین پر سیر کرتے کرتے وہ جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ذکر اللہ کی محفل سجی ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں علم دین کا کوئی حلقہ لگا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی یاد میں عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. کہا وہ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور صرف وہی نہیں، پھر آواز لگاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ آؤ فرشتوں، یہ ہیں اللہ رب العزت کے بندے جو رب کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رب کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. یہ یاروں کی ایک سنگت ہے جو رب کو یاد کر رہی ہے. اب وہ فرشتے ان کو اپنی رحمت کے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں، پھر فرشتے مزید ان کے اوپر آتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک فرشتے اس محفل کو ڈانپ لیتے ہیں. اور پھر جب محفل ختم ہو جاتی ہے، پھر مالک کائنات کے دربار میں وہ فرشتے پہنچتے ہیں. پھر رب کائنات سب کچھ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک ہم آ رہے تھے، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. اے میرے مالک و مولا، وہ تجھے یاد کر رہے تھے، وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیرے محبوب کی تعریف کر رہے تھے. اے میرے مالک و مولا، ہم ان کے اوپر سایہ فگن تھے. پھر مالک کائنات پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ، جو میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے وہ مجھ سے کچھ مانگتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے؟ پھر اس سے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے. اے اللہ، وہ جنت کے طلبگار تھے. پھر جب فرماتا ہے کیا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. پھر مالک کائنات فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. اے میرے مالک و مولا، تیرے محبوب سے سنا ہوا ہے، وہ ایمان بالغیب لے کر آئے، وہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے، وہ جنت کا سوال کرتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. پھر مالک کائنات فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، وہ جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے ان کو وہ عطا کر دیا، اور جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے میں نے اس جہنم سے ان کو آزادی عطا کر دیا. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اب دیکھیے گا نیکوں کی سنگت کا فائدہ کیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یہ تو وہ لوگ ہو گئے کہ جو محفل سجا کر بیٹھے تھے، جنہوں نے دریاں بچھائیں، جنہوں نے لنگر پکایا، جن کو دعوت دی گئی تھی. مالک یہ تو وہ لوگ تھے، لیکن ایک وہ بندہ بھی تھا جو گزر رہا تھا. یہاں مجھے کئی لوگ بعد میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے، آواز سنی، ہم نے کہا چلو جی کچھ نہ کچھ سن لیتے. مالک وہ تو گزر رہا تھا، وہ گھر سے محفل کے ارادے سے نہیں آیا. اے میرے مالک و مولا، وہ محفل کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا محفل سجی ہے، وہ بھی بیٹھ گیا. لیکن مالک وہ تو گناہ گار ہے، اس کا تو ارادہ ہی کوئی نہیں تھا. اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ مالک اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات آج ہم کہتے ہیں اے آ گئی اینڈ تے لنگر خان، میں کہ کسی کو حقیر نہ جانا کرے. کیا پتا وہ جو اینڈ پر بھی آیا نا، مالک کائنات اس کی بھی بخشش فرما دے. وہ نیکوں کے قرب میں تو آ گیا، وہ نیک لوگوں کے پاس تو آ بیٹھا ہے، وہ ان کے قریب تو آ لگا. تو حضور علیہ السلام فرما رہے کہ مالک کائنات کے دربار میں فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، اس کا ارادہ کوئی نہیں تھا، وہ تو گزرتے گزرتے آ بیٹھا تھا. مالک اس کا کیا کرنا ہے وہ بندہ گناہگار اور پاپی. میرا رب فرماتا ہے اس کو بھی میں نے بخش دیا، کیونکہ نیکوں کے قرب میں رہنے والے کوئی بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. یہ سنگت کا فائدہ ہے محترم، یہ اچھی دوستی کا فائدہ ہے، یہ پروٹوکول ہے کہ بندہ آ کر بیٹھ بھی جائے تو اللہ کرم فرما دیتا ہے. چنگے بندے دی صحبت یارو، جیوے دکان اٹارا، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلیان ہزارہ، بوڑھے بندے دی صحبت یارو، جیوے دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے، شنگا پین ہزارہ.